السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بیشتی زیور کا سبق ہے، صفحہ نمبر 68۔ یہ حدث اکبر کے احکام، یہاں سے سبق ہمارا شروع ہوگا آج۔ اس سے پہلے غسل کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوا تھا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، سنتیں، مستحبات، غسل کن وجوہات کی بنا پر فرض ہوتا ہے، غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، کن صورتوں میں سنت موقدہ اور مستحب ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی ایک انسان ناپاکی کی حالت میں آ گیا تو کیا کام کر سکتے اور کیا کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح وضو کے آخر میں ایک باب ذکر کیا ہوا تھا کہ جب ایک بندہ بے وضو ہو تو کن چیزوں کی اس کو اجازت ہوتی ہے اور کن چیزوں سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر غسل کے بارے میں بھی احکامات ذکر ہیں۔ مسئلہ، جب کسی پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو جائز ہے، مثلا کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو اور دوسرا کوئی راستہ اس کے نکلنے کا اس کے علاوہ نہ ہو اور نہ وہاں کے علاوہ کسی دوسری جگہ رہ سکتا ہو تو اس کو تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے۔ یعنی عام حالات میں آپ خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ عام حالات میں ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ ایک کوئی سخت مجبوری کی صورت ہو، جیسے یہاں ذکر کر دی کہ گھر کا دروازہ ہی مسجد میں ہے اور گھر میں جا کے اس نے یا گھر سے نکل کر گھر میں موجود ہے اور دروازہ مسجد کے اندر ہی کھلتا ہے، اب باہر نکلے گا تو غسل کرے گا تو گزرنا تو اس کو مسجد میں سے پڑے گا اور گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ مجبوری ہے تو مجبوری کی حد تک پھر گنجائش اس کے لیے ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ ہے کہ تیمم کر لے، اس صورت میں پھر یہ ہے کہ تیمم کر لے، اس کے بعد وہاں پہ مسجد میں سے گزر کر غسل کے لیے جانا ہے یا جو بھی ضرورت ہے وہ اپنی پوری کر لے۔ یہ کسی مسجد میں پانی کا چشمہ یا کنواں یا حوض ہو اور اس کے علاوہ کہیں پانی نہ ہو تو اس کو تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے، تو یہ بھی مجبوری کی صورت ہے، غسل کرنے کے لیے گزرنا ہی مسجد میں سے پڑے گا، مثلا وہ اس کے صحن کی طرف کنواں ہے اور مسجد میں داخل ہو کر وہاں تک جانا پڑے گا، تو اب یہاں بھی مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، اب غسل تو کرنا ہی ہے، پاک تو ہونا ہی ہے، تو اس صورت میں پھر گنجائش ہے، لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ پھر تیمم کر لے، تیمم کر کے پھر مسجد میں داخل ہو اور اپنی ضرورت پورا کرتے ہی فوراً نکل جائے یا جو بھی ضرورت پیش ہے اس کے مطابق۔ مسئلہ، اگر کسی کو مسجد میں احتلام ہو جائے، جیسے اعتکاف کی حالت میں تھا یا ویسے کہ مسجد میں کسی مجبوری کی وجہ سے ٹھہرا ہوا تھا اور وہیں اس کو احتلام ہو گیا تو وہ تیمم کر کے جلد باہر نکل آئے، یہ تیمم جائز ہے، واجب نہیں، یعنی کر سکتا ہے لیکن لازم نہیں۔ لازم نہیں کا مطلب یہ کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے تیمم کرے پھر مسجد سے باہر نکلے، بلکہ اگر ویسے بھی مسجد سے فوراً باہر نکل گیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ کہ تیمم کر کے پھر مسجد سے باہر نکلے۔ اور اگر دشمن یا جانور کے خوف کی وجہ سے جل نہ نکلے، وہیں ٹھہرا رہے تو تیمم کر کے ٹھہرے، یہ تیمم واجب ہوگا۔ یہ اگر وہاں رہنا ہے، جیسے پچھلے مسئلے میں بیان ہوا تھا کہ مسجد میں جانا ہے ناپاکی کی حالت اور جانا بھی مجبوری ہے تو پھر تیمم کر کے جائے۔ اسی طرح ایک ہے احتلام ہو گیا، اب فوراً مسجد سے باہر نکلنا ہے، تو باہر فوراً نکلنا ہے تو اس کے لیے تو تیمم ضروری نہیں ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، کہ گزرنا تو مسجد کے حصے میں سے ہی پڑے گا، لیکن اگر وہیں ٹھہرے رہنا ہے، یعنی احتلام ہوا اور اب کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، مثلا رات کا وقت ہے اور کوئی مثلا صحرا وغیرہ کے علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، مسجد سے نکلے تو خطرہ ہے جانوروں کا یا کسی دوسری چیزوں کا خطرہ ہے، اس صورت میں مسجد سے فوراً باہر تو نہیں نکل سکتا، اب مجبوری میں جب وہیں ٹھہرے رہنا ہے تو پھر اس صورت میں تیمم ضروری ہو جائے گا۔ اس طرح داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، اس طرح اگر وہیں ٹھہرے رہنا تو پھر بھی ضروری ہے، لیکن ٹھہرے نہیں رہنا، صرف احتلام ہوا اور فوراً اٹھ کے باہر ہی نکلنا تو اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہے، جائز ضرور ہے۔ مسئلہ، جنازگاہ اور عیدگاہ اور مدرسہ اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے ناپاکی کی حالت میں بھی، کیونکہ یہ مساجد شمار نہیں ہوتے۔ جنازگاہ سے مراد وہ ہے جو باقاعدہ الگ سے قبرستان میں بعض جگہوں پہ جنازگاہ بنی ہوتی ہیں، تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی، اس لیے وہاں جانا جائز ہے۔ اس طرح بعض علاقوں میں پارک وغیرہ میں یا کھلی جگہ میں عیدگاہ بنی ہوتی ہے، عام دنوں میں وہاں کوئی نماز نہیں ہوتی، صرف عید کے لیے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی عیدگاہ بنی ہو وہ بھی مسجد کے حکم میں نہیں، وہاں بھی ناپاکی کی حالت میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مدرسے کا حصہ جو مسجد میں شامل نہ ہو، بعض جگہوں پہ تو صورت یہ ہوتی ہے کہ مدرسہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، تو جیسے حفظ کی کلاس ہے مسجد کے اندر ہی حفظ کی کلاس لگی ہوئی ہے تو وہ تو مسجد کا حصہ ہی ہے،
لیکن ایک مدرسہ اگر مسجد سے باہر ہے تو چونکہ وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے اس لیے وہاں بھی ناپاکی کی حالت میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح خانقاہ وغیرہ ہیں، وہ بھی مسجد سے ہٹ کر باہر ہے، الگ سے ہے، تو وہ بھی چونکہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی اس لیے وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ مسئلہ، جنبی کے لیے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے؟ مثلا دروازے کے بالکل کھڑا ہوا ہے جنبی ناپاکی کی حالت والا، اور مسجد کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، خود داخل نہیں ہوتا، صرف آگے ہاتھ بڑھا کر وہ چیز اٹھا لیتا ہے، تو یہ اٹھا لینا جائز ہے کیونکہ اس صورت میں وہ داخل نہیں ہوا۔ اصل جو منع ہے کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہونا، تو جب داخل نہیں ہوا تو اس لیے ممانعت بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس چیز کو اٹھانے کے لیے اس کو مسجد میں قدم بھی رکھنا پڑتا ہے، مثلا تھوڑی دور پڑی ہوئی ہے، مسجد میں داخل ہونا پڑے گا اور پھر وہ چیز اٹھانی پڑے گی، تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی، الا یہ کہ جس طرح پیچھے مجبوری کی صورت ذکر ہو گئی وہ الگ سے ہیں، ورنہ عام حالات میں اس کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا کہ اندر داخل ہو کے وہ چیز اٹھائے، یا تو کسی اور کو کہہ دے، یا اگر مجبوری نہیں ہے تو صبر کر لے بعد میں اٹھا لے۔ کسی پر غسل فرض ہو اور پردہ کی جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ کھلی ہے کوئی بھی اوٹ نہیں ہے، مثلا ایک قافلہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب قافلہ صحرا میں ٹھہرا ہوا ہے اور کوئی بھی اوٹ کی جگہ نہیں ہے اور غسل کی ضرورت پڑ گئی تو کیا حکم ہے؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ مرد کو مردوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہانا واجب ہے، اسی طرح عورت کو عورتوں کے سامنے بھی نہانا واجب ہے، اور مرد کو عورتوں کے سامنے اور عورت کو مردوں کے سامنے نہانا حرام ہے بلکہ تیمم کریں۔ تو یہ دوسری صورت تو مجبوری کی کہلائے گی، جہاں مرد اور عورتیں دونوں ہیں، یا ایک مرد ہے باقی عورتیں، اب ایسی جگہ بھی نہیں کہ اوٹ ہو تو مردوں کو برہنہ حالت میں عورتوں کے سامنے نہانا پڑ جائے، تو یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس صورت میں پھر حکم یہ کہ تیمم کر کے فی الحال، گویا کہ یہ مجبوری کی صورت بن گئی، جیسے اور مجبوری کی صورت میں بعض حالتوں میں تیمم جائز ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے جائز ہوگا کہ تیمم کر لے۔ لیکن اگر صورت یہ ہے کہ صرف مرد ہی مرد ہیں اس جگہ پر، یا صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، یعنی ایک ہی جنس کہہ لیں، صرف مردوں کی جنس موجود ہے، صرف مرد ہی موجود ہیں یا صرف عورتیں ہی موجود ہیں، تو یہ صورت مجبوری کی شریعت کی نگاہ میں نہیں کہلائے گی، بلکہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ پھر اگر برہنہ ہو کر نہانا بھی پڑے تو نہا لے۔ ہاں دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، دوسرے لوگوں کے لیے پھر بھی ضروری ہوگا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اس کی طرف نہ دیکھیں، لیکن اس کے لیے یہی ہوگا کہ یہ پھر نہائے۔ یہ صورت مجبوری کی نہیں کہلائے گی کہ جس میں تیمم جائز ہو۔ مسئلہ، جنبی اگر نماز کے وقت تک غسل میں تاخیر کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، البتہ تاخیر کرنا خلاف اولا ہے۔ مثلا دوپہر کو سویا ایک شخص اور 3 بجے اس کو احتلام ہو گیا، یا اسی طرح میں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا، یہ اسی طرح عورت تھی وہ حیض سے یا نفاس سے پاک ہو گئی، تو اب اس انتظار میں رہنا کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھنے کے لیے پاکی ضروری ہے نا، تو اس وقت نہا لیں گے، اور گرمیوں کے دن ہے، نماز بھی 5 سوا 5 بجے ہوتی ہے، اب 2 گھنٹے بیچ میں وقت ہے، تو اس صورت میں اگر اتنا توقف کرے تو گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ رہے، یعنی جس وقت ناپاکی کی حالت پیش آئی ہے فوراً نہا لے، تو بہتر تو یہی ہے کہ فوراً نہا لے، لیکن اگر اس نے انتظار کیا اور جب نماز کا وقت آیا پھر نہا کے نماز پڑھ لی تو گناہ گار نہیں ہوگا، البتہ خلاف اولا زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بہتر کام نہیں کیا، یہ اس لیے کہ بعض دفعہ اس کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، مثلا گھر میں ہو کوئی فوراً کام پڑ گیا ہے ناپاکی کی حالت، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دوران پھر ہر کام گویا کہ حرام ہی ہو جاتا ہے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے یہ لازم ہے اس کے ذمے کہ نہائے، تو ایسی بات نہیں، لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بیچ میں کوئی تھوڑا سا وقفہ بھی ہو جائے تو اس میں گنجائش ہے، تو البتہ بہتر یہی ہے کہ فوراً نہا لے کوئی مجبوری نہ ہو تو۔ مسئلہ، اگر جنبی شخص غسل یا وضو کیے بغیر سوئے یا اپنی بیوی سے دوبارہ جمع کرے تو جائز ہے، لیکن وضو کر لینا بہتر ہے، اس صورت میں بھی بہتر ہے کہ پہلے غسل کر لیں، وضو کر لیں، اور اگر نہ بھی کیا اور ایسے ہی سو گیا یا دوبارہ ملاقات کی ضرورت پڑی دوبارہ ملاقات کر لی، اس کی بھی گنجائش ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ، جس پر نہانا واجب ہے، اگر وہ نہانے سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے، تب کھائے پیے، اور اگر بے ہاتھ منہ دھوئے کھا پی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ بھی بہتر ہے کہ اگر ضرورت پڑی گئی ہے، مثلا بعض دفعہ یہ اب سحری کے ٹائم اٹھے اور معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں ہے اور وقت بھی باقی ہے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ،
نہانے کے اندر مشغول ہوگا تو سحری نکلے گی. اب سحری کھانی تو ہے تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھولے کلی کر لے. لیکن اگر اس طرح بھی اس نے کھانا کھا لیا تو گناہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن وہی بات کے خلاف اولا بہتر ہے کہ پھر اس صورت میں ہاتھ منہ دھولے کلی وغیرہ کر لے. مسئلہ, کوئی عورت جنبی ہوئی پھر اس کو حیض آ گیا تو اس کو اختیار ہے کہ جنابت کا غسل ابھی کر لے یا اس کو حیض سے پاک ہونے تک مؤخر کر دے, اور حیض سے پاک ہونے پر ایک ہی غسل دونوں سببوں کے لیے کافی ہے. مثلا میاں بیوی کی ملاقات ہوئی اور اس کا تھوڑی دیر بعد ہی ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ عورت کو حیض آ گیا, تو پہلے بھی ناپاکی کی حالت میں تھی اور اب حیض آ گیا تو اب ناپاکی کی حالت شروع ہو گئی, یہ بھی مستقل ناپاکی کی حالت میں ہے. تو اب اس کے لیے اگر یہ کر لے کہ جنابت کا غسل تو ابھی کر لے اور جب حیض کا ایام ختم ہوں گے تب کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہ اب بھی غسل کر بھی لے تب بھی رہنا تو ناپاکی کی حالت میں ہی ہے تو چلو کوئی بات نہیں, ایک ہی دفعہ بعد میں نہا لیں گے اور انتظار کر لے جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں پھر ایک ہی دفعہ غسل کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور وہ جو بعد میں ایک دفعہ غسل کیا ہے وہ اس سے پہلے کی جتنی ناپاکیاں سب کے لیے کافی ہو جائے گا, یعنی ایک ہی دفعہ دونوں جو غسل کے سبب پائے گئے, جو ناپاکی کے دو سبب پائے گئے, ان دونوں سے پاک ہو جائے گی. مسئلہ, غسل کے لیے کم سے کم ایک سا 3.5 سے 2 چھٹانگ, ایک سا کلو کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً بنتا ہے 3.25 کلو, سیر کے حساب سے دیکھیں تو 3.5 سے 2 چھٹانگ, اور کلو کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً آج کل کے حساب سے 3.25 کلو بنتا ہے ایک سا. پانی اور وضو کے لیے 14.5 چھٹانگ پانی کافی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اتنی مقدار استعمال فرماتے تھے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی مقدار کم سے کم, اس سے کم بھی نہ ہو, جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ وضو اور غسل میں جتنی ضرورت کی مقدار ہے اس سے بھی کم کرنا اس کو بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے. تو اس سے کم بھی نہ کرے لیکن اس سے بہت زیادہ بھی نہ کرے. عام طور پر ہمارے ہاں جو عام رواج ہے شہروں کے اندر جہاں پانی میسر ہوتا ہے سہولت کے ساتھ, تو وہاں پر بہت زیادہ پانی استعمال کیا جاتا ہے وضو کے اندر بھی اور غسل کے اندر بھی. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ضرورت سے زائد کوشش کرے کہ پانی استعمال نہ کریں. مثلا وضو کے اندر اب نلکا کھلا ہوا ہے, وضو کر رہے ہیں, مسواک کر رہے ہیں, نلکا کھلا ہوا ہے, اسی طرح مسا کر رہے ہیں تو نلکا کھلا ہوا ہے, پانی مسلسل بہ رہا ہے. اور اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی تھوڑا کھولا, اس سے بھی کفایت ہو سکتی تھی, فل نلکا کھول دیا, تیزی سے پانی بہے جا رہا ہے, تو اس سے احتراز کرنا چاہیے, کم سے کم پانی جتنا ضرورت کے بقدر ہو اتنا استعمال کرے. چنانچہ حدیث کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور وضو کی تفصیل آتی ہے وہ یہ ذکر ہو گئی کہ غسل کے لیے ایک سا 3.25 کلو اور وضو کے لیے 14.5 چھٹانگ پانی استعمال فرماتے تھے. تو البتہ یہ کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض دفعہ گرمیوں میں صورت پیش آتی ہے کہ زیادہ پانی استعمال کرنا پڑتا ہے گرمی کی وجہ سے, وہاں پر نہانا بھی اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ غسل فرض ہوا ہو بلکہ گرمی کی وجہ سے جو علاقے گرم ہوتے ہیں بار بار نہانا پڑتا ہے. اسی طرح سردیوں میں بعض دفعہ جن علاقوں میں سردیاں زیادہ ہوتی ہے اور گرم پانی سے نہائے تو اس سے سکون بھی ملتا ہے اور نظافت بھی ہوتی ہے, تو تھوڑا سا زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اس نہانے میں مثلا فرض غسل بھی ہے تو صرف غسل کی نیت نہ کرے, غسل کی نیت نہ کرے بلکہ ساتھ تنظیف کی نیت کر لے, صفائی کی, جیسے ہمارے ہاں پھر اچھی طریقے سے صابن شیمپو وغیرہ لگا کے نہاتے ہیں اور پھر اس کو اتارنے کے لیے بھی پانی درکار ہوتا ہے, تو تنظیف کی نیت کر لیں. اور گرمیاں ہے تو تبرید ٹھنڈا کرنے کی نیت کر لے کہ میں جو زیادہ پانی استعمال کر رہا ہوں ٹھنڈا پانی اس لیے بھی ہے کہ تاکہ میرا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور گرمائش تھوڑی کم, اندر جو گرمی لگ رہی ہے اس کے تھوڑے سکون مل جائے. اور اسی طرح سردیاں ہیں گرم پانی سے غسل کر رہے ہیں تو تسخین یعنی گرم کرنے کی نیت کر لے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے چلو یہ گرم پانی ہے اس سے میرا جسم تھوڑا گرم ہوگا, سکون ملے گا. تو چونکہ یہ بھی ایک جائز مقاصد ہی ہے اس لیے پھر بہتر ہے کہ ساتھ یہ بھی نیت کر لے تاکہ اگر زیادہ پانی استعمال ہو بھی تو وہ اسراف میں نہ آئے. نہ صرف مطلق غسل کی نیت کی ہوئی ہے اور پھر مسلسل نہائے جا رہے ہیں, 3 دفعہ سے بھی زیادہ پانی بہائے جا رہے ہیں, 3 دفعہ تک تو سنت ہے لیکن 3 دفعہ سے بھی زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں اور پانی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ اسراف کی صورت بن جائے گی. اس لیے پھر بہتر یہ کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر یہ نیتیں بھی کر لی جائیں, ایک تو نظافت حاصل کرنے کی اور یعنی صفائی حاصل کرنے کی, اور دوسری گرمیاں ہیں تو ٹھنڈک حاصل کرنے کی, اور سردیاں تو تسخین اور گرم پانی ہے تو گرمائش حاصل کرنے کی ساتھ نیت کر لے تاکہ ان جائز نیتوں کی وجہ سے جو اضافی پانی بھی استعمال ہوا ہے وہ اسراف میں شمار نہ ہو.
اس صورت میں پھر بہتر یہ ہے، ورنہ عام حالات میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ جتنا یہ پانی لکھا ہوا ہے اتنے سے ہی ہمارا غسل اور وضو ہو جائے کرے۔ تو ابھی بھی بعض حضرات جو تھوڑا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے دیکھا بعض بزرگوں کو کہ پھر وہ نلکے سے وضو کرتے ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنا مخصوص برتن رکھا ہوتا ہے، جیسے ایک لوٹا جو ہے مستقل اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، پاک لوٹا ہے وہ لذت سے وضو کے لیے ہی رکھا ہوا ہے، اس سے اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح غسل کے اندر بھی اہتمام کرتے ہیں کہ پانی کم سے کم استعمال ہو۔ تو عام حالات میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کا پر آئیں تاکہ اسراف کی صورت نہ بنے۔ اچھا جی، یہاں تک یہ ناپاکی کا جو غسل اور وضو اور ان سے پاک ہونے کا کہ غسل کیسے کرنا ہے اور وضو کیسے کرنا ہے اس کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب باب نمبر 3 شروع ہو رہا ہے کہ پانی کا بیان، کہ اب جو پاکی حاصل کرنی ہے وہ بھی تو آخر پانی سے ہی کرنی ہے نا، یہ کسی اور بہتی ہوئی چیز سے۔ تو کون کون سی چیزوں سے پاکی حاصل ہو جائے گی، چاہے وہ پاکی حکمی ہو، جیسے بے وضو ہیں تو وضو کرنا ہے، بے غسل ہیں تو غسل کرنا ہے، یا ظاہری ہو جیسے کپڑے پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ تو کن چیزوں سے ہم یہ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، نجاست دور کر سکتے ہیں، ان کی چیزوں سے نہیں کر سکتے، تو اس کا اب تفصیل سے بیان یہاں پر آئے گا۔ تو باب جی نمبر 3 السلام پانی علیکم۔ کا بیان۔ وعلیکم السلام۔ جی اب سوال کچھ کریں تو آخر میں کریں، ابھی اس کے حوالے سے؟ آخر میں کر لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک، چلیے پانی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مطلق پانی اور نمبر 2 مقید پانی۔ مطلق پانی وہ پانی ہے جس کو عرف عام میں صرف پانی کہا جاتا ہے، عام طور پہ ہم لفظ پانی جسے بولتے ہیں، جس کو پانی کہتے ہیں، وہ مطلق پانی کہلا دیتا ہے۔ مطلق کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے جو کسی قید کے بغیر ہو، اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے مقید، جس میں کوئی قید شامل ہو ساتھ۔ تو مطلق جو عام طور پر جو مطلق چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ لفظ مطلق کا استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ مقید ہوتی ہیں تو جب قسمیں بیان کرنی ہوتی ہیں یہ کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ساتھ لفظ مطلق بول دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس میں مزید کوئی قید نہ ہو۔ تو جیسے جو عام پانی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ساتھ کوئی مزید قید نہیں ہوتی، اس کو صرف ہم عرف عام میں بھی پانی کہتے ہیں، تو اس کو اگر قسم بنائیں تو باقاعدہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلق پانی ہے، تو عربی میں اس کو الماء المطلق کہہ دیتے ہیں۔ تو مطلق پانی وہ ہے جس کو عرف عام میں صرف پانی کہا جاتا ہے، جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 مقید پانی۔ مقید پانی وہ ہوتا ہے کہ صرف پانی کہنے سے جس کی طرف ذہن سبقت نہیں کرتا، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی مطلق پانی کہنے سے سبقت نہیں کرتا، مثلا آپ نے کسی بچے کو کہا کہ 1 گلاس مجھے پانی لا دو، ٹھیک ہے، 1 گلاس مجھے پانی لا دو، تو اب اس سے کیا سمجھا جاتا ہے عام طور پہ، تو وہ عام پانی ہی سمجھا جاتا ہے، اس سے نہ شربت سمجھا جائے گا، نہ سرکہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ اسی طرح کا کوئی اور پانی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، یا کچھ اور کسی پھل کا نکلا ہوا جوس، یہ بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ جب آپ نے اسے صاف کہا نا کہ مجھے پانی کا گلاس لا دو، تو اس سے مراد جو پانی سمجھا جاتا ہے وہی ہے۔ تو جب عام طور پر لفظ پانی بولا جائے تو جو چیزیں مراد عرف عام میں نہیں لی جاتی، مثلا شربت وغیرہ ہیں تو وہ بھی پانی کے اندر تھوڑا سا شیرہ ہی ڈالا ہوا ہے نا، یا چینی ڈالی ہوئی ہے، یا شکنجی بنوائی ہوئی ہے مثال کے طور پر، تو ہے تو وہ بھی پانی کی قسم، لیکن وہ مطلق نہیں ہے، کیونکہ عام لفظ جب پانی بولا جاتا ہے تو ذہن میں وہ نہیں آتا، یا آپ نے کسی کو کہا ہے کہ پانی لے آؤ تو وہ اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں جائے گا، وہ تو عام ٹھنڈا پانی فریج میں سے، کولر میں سے، نلکے میں سے آپ کے لیے لے کر آئے گا، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے جو حکم دیا تھا وہ پورا کر لیا۔ تو مقید پانی وہ کہلاتا ہے کہ جب عام طور پر لفظ پانی بولا جاتا ہے تو وہ ذہن میں وہ پانی نہیں آتا، اس کو مقید پانی کہہ لیں گے۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، جیسا پانی کی ابتداء 2 قسمیں کی تھی، ایک مطلق پانی ایک مقید پانی، اسی طرح مقید پانی کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ پانی جو نسبت کے ساتھ بولا جاتا ہے، جیسے ناریل کا پانی، تربوز کا پانی، ٹھیک ہے، تو جو نسبت کے ساتھ بولا جاتا ہے، یعنی جس میں لفظ پانی تو استعمال ہوتا ہے لیکن کسی اور چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ ناریل کا پانی ہے، یہ تربوز کا پانی ہے، اب لفظ پانی تو اس میں بھی استعمال ہوا لیکن ساتھ کسی اور چیز کی طرف منسوب کر کے۔ اور عام پانی جو ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہم عام طور پہ نسبت نہیں کرتے، ہاں نسبت کبھی کر بھی دیں، مثلا یہ کولر کا ٹھنڈا پانی ہے تو وہاں مقصود یہ نہیں بتانا ہوتا ہے کہ یہ خاص کولر کا پانی ہے، بلکہ مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، یہ فریج کا پانی ہے تو وہاں یہ مقصود نہیں کہ فریج کا پانی کوئی خاص قسم کا پانی ہوتا ہے، یہ کولر کا پانی کوئی خاص قسم کا پانی ہوتا ہے، کبھی ہم عرف عام میں اس طرح کا لفظ بول بھی دیں تو وہاں مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے،
اس لیے لفظات بول دیا جاتا ہے. لیکن جب ناریل کا پانی کہتے ہیں تو وہاں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ پانی تو یہ عام ہی ہے، صرف ناریل کی طرف ویسے اضافت کی گئی ہے، بلکہ وہاں مقصود بتانا ہی ہوتا ہے کہ یہ خاص قسم کا پانی ہے، کیونکہ ناریل کا پانی عام پانی تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ تو خاص پانی ہے. تو جو پانی نسبت کے ساتھ بولا جائے مقید پانی کی ایک قسم وہ ہے، جیسے ناریل کا پانی اور تربوز کا پانی. اور نمبر 2 وہ مائع جو عرف عام میں پانی نہیں سمجھا جاتا. مائع سے مراد بہنے والی چیز، مثلا شربت، سرکہ، رس وغیرہ. ٹھیک ہے، ان میں بھی عام طور پر پانی ہوتا ہی ہے، یا بہنے والی چیز تو کم از کم ہے پانی کی طرح کی وہ، لیکن ان کو پانی نہیں کہا جاتا، نہ ہی ان کے لفظ کے ساتھ پانی استعمال ہوتا ہے، نہ ہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی کو حکم دیا کہ ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی پلا دو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شربت مانگ رہا ہے یا ٹھیک ہے سرکہ مانگ رہا ہے، تو یہ نہیں سمجھا جاتا. تو ہے تو بہنے والی چیز پانی کی طرح کی، لیکن عرف عام میں ان کو پانی نہیں سمجھا جاتا، جیسے شربت، سرکہ، رس وغیرہ. یہ تو پانی کی قسمیں ہو گئی. دوبارہ ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں، ایک مطلق پانی جو عام پانی استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد مقید جو عام، جس پہ لفظ عام جب ہم پانی کا لفظ بولتے ہیں جو جس سے وہ مراد نہیں سمجھا جاتا. اس کی پھر آگے 2 قسمیں، ایک جو جس میں ساتھ نسبت ہوتی ہے جیسے ناریل کا پانی، اور ایک وہ ہے جس پہ لفظ پانی نہ استعمال ہوتا ہے، نہ عام طور پر اس کو پانی سمجھا جاتا ہے، جیسے شربت وغیرہ. مطلق پانی سے نجاست حکمی یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر بے وضو کی حالت میں ہونا اور حدث اکبر بے غسل کی حالت میں ہونا. تو نجاست حکمی اور نجاست حقیقی. نجاست حقیقی سے مراد ہے ظاہری نجاست جو بدن، کپڑے، برتن وغیرہ پر لگی ہوئی ہو، اس کو نجاست حقیقی کہہ دیتے ہیں. جیسے کپڑوں پر کوئی ناپاک چیز لگ گئی، بدن پر کوئی ناپاک چیز لگ گئی، تو یہ نجاست حقیقی ہے. وضو ٹوٹ گیا، اب جسم پہ ظاہری طور پر تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، غسل ٹوٹ گیا، وہ جگہ صاف بھی کر لی، ٹھیک ہے، تو اب ظاہری طور پر تو جسم پہ نجاست کوئی بھی نہیں لگی ہوئی، لیکن شرعن یہ انسان کیا کہلائے گا؟ ناپاک کہلائے گا. بے وضو تو نماز نہیں پڑھ سکتا، بے غسل تو مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے احکامات ذکر ہو گئے. تو یہاں پر پھر یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے کہ شریعت کی طرف سے حکماً اس پر نجاست کا حکم لگایا گیا، ورنہ ظاہری طور پر تو اس پر کوئی نجاست نہیں ہے. جو ظاہری نجاست ہے اسے نجاست حقیقی کہہ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کپڑے پہ خون لگا ہوا ہے، بچے کا پیشاب لگا ہوا ہے، پخانہ لگا ہوا ہے، یا اس طرح اور کوئی نجس چیز لگی ہوئی ہے، یہ تو ظاہر نجاست ہے، اس کو حقیقی نجاست کہہ لیں گے. اور جو ظاہر نجاست نہیں ہے، صرف شریر کی طرف سے حکم یہ ہے کہ یہ انسان نجس شمار ہوگا، اس کو پھر نجاست حکمی کہہ دیتے ہیں، جس کی 2 قسمیں حدث اصغر اور حدث اکبر کے پیچھے بیان ہو گیا. تو بہرحال جو مطلق پانی ہو جو عام ہمارے ہاں پانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ جیسے نجاست حکمی بھی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اس سے وضو غسل بھی انسان کر سکتا ہے، اور نجاست حقیقی بھی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جسم یا کپڑوں پر اگر وہ نجاست حقیقی لگی ہو تو اس سے صفائی بھی حاصل ہو جاتی ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے. جبکہ مقید پانی سے نجاست حکمی دور نہیں ہوتی، یعنی اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے. ناریل کے پانی سے کوئی غسل کر لے تو اس کا غسل معتبر نہیں ہے، شربت سے کوئی وضو کر لے تو اس کا وضو معتبر نہیں ہے. تو مقید پانی سے نجاست حکمی دور نہیں ہوتی، البتہ اسے نجاست حقیقی کو دور کیا جا سکتا ہے. مثلا جسم پر تھوڑا سا ٹھیک ہے بچے کا پیشاب لگ گیا، وہاں ناریل کا پانی اس طریقے سے بہایا کہ وہ ناریل کا پانی سارا اس جگہ کو صاف کر دیا. ٹھیک ہے، جس طرح عام پانی کو ہم بہا دیتے ہیں کہ وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے، اس سے ناریل کے پانی سے. تو نجاست حقیقی تو دور ہو سکتی ہے، نجاست حکمی دور نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی آگے مزید تفصیل آئے گی، یہ ابھی ابتدائی طور پر اس طریقے سے حکم بیان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو پانی مقید ہو اس سے نجاست حکمی دور نہیں ہوتی، اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا. البتہ جب نجاست حقیقی کو دور کیا جا سکتا ہے، کوئی کپڑا ناپاک ہے، کوئی تھوڑی سی کپڑے کی جگہ ناپاک ہے، جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہے، اس ناپاکی کو دور کیا جا سکتا ہے. چلیں آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، پھر وہ آگے مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. ایسے سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کچھ میرے سوالات ہیں اس کے حوالے سے. جی جی فرمائیں. جو پانی کی مقدار کا یہاں پہ بیان ہوا اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صلی پانی اللہ علیہ وسلم. استعمال کرتے تھے، تو وہ مقدار جو اتنا مقدار پانی استعمال کرنا کیا یہ سنت میں آتا ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت پانی اتنا استعمال کرنا ہے؟ ہاں جی،
سنت میں آئے گا، البتہ سنتوں کے پیچھے جو قسمیں پڑی تھی یہ سنت عادیہ میں سے کہلائے گا. جیسے پیچھے تفصیل آئی تھی کہ سنت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو عبادات سے متعلق ہوتی ہے، جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہم پڑھتے ہیں یا عصر کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے آگے پہ 2 قسمیں سنت موقدہ غیر موقدہ بھی پڑی تھی. اور ایک سنت عادیہ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمولات تھے اس کے تحت آئے گا، اس لیے کوئی سنت کی نیت سے کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا. اچھا جی، یعنی یہ غسل کی سنتوں میں تو نہیں ہوگا نا پھر؟ نہیں، علیحدہ سے غسل کی سنتوں میں شمار نہیں ہوگا. تو البتہ کوئی اتنے پانی سے غسل کرے اور ساتھ یہ نیت کر لے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غسل سے غسل فرمایا کرتے تھے تو میں بھی اسے کروں گا تو ثواب حاصل ہو جائے گا، علیحدہ سے یہ سنت بن جائے گی. ٹھیک. اچھا جی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں غسل کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے سحری کھا لیا، اب غسل کرنا ہے، اور ہمارے جس طرح میرے علاقے میں یا کافی بعضوں کا دوسرے علاقوں میں پانی جو ہے وہ نمکین ہے، تو اس کیس جی میں اگر ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ ذائقہ منہ میں آتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر اس سے ہم غسل کیسے کریں؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کے ٹوٹنے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی اندر چلا جائے، ورنہ نفس پانی بھی تو آخر ایسی چیز ہے نا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن عام حالت میں اس سے روزے کی حالت بھی ہو تو کلی تو کر سکتے ہیں، البتہ وہ تفصیل پیچھے ذکر ہو گئی تھی کہ غرارہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں احتمال ہوتا ہے کہ اندر چلا جائے. تو پانی کے اندر اگر ذائقہ بھی ہے، مثلا کسی علاقے کا کھارا پانی ہے یا نمکین پانی ہے تو کلی کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اس سے غسل کو کوئی اس سے وضو اس کو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، تو پھر مطلب اس صورتحال میں پھر ہم مطلب کسی عالم دین سے میں نے سنا تھا کہ جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں تو پھر کیا مطلب وہ کوئی چیز اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں ذائقے کے اعتبار سے، کھا نہیں رہی روزے کی حالت میں کہ ان کا نمک چیک کرنا ہے، تو کیا ہم یہ حکم اس پہ لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ نمکین پانی ہم جیسے کلی کر کے استعمال کر رہے ہیں، تو کیا اس طرح کی چیز وہاں پہ استعمال ہو سکتی ہے؟ اس میں حکم یہ ہے کہ چونکہ وہ چیز اندر تو نہیں جاتی تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا مکروہ ضرور ہے. البتہ جیسے مجبوری کی صورت ہو، مثلا فقہا نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی عورت ایسی ہے جس کا خاوند جو ہے وہ تھوڑا غصے والا ہے اور اگر سالن صحیح نہ بنے تو وہ غصہ ہوتا ہے تو اس کے لیے گنجائش بھی ہے، لیکن عام حالات میں ان کے لیے مکروہ ہوگا جب ایسی کوئی مجبوری نہ ہو. تو وضو سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی بلا وجہ روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھنا ذائقے والی اس کو مکروہ لکھا گیا. جی، آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو استعمال شدہ پانی ہے غسل کے بعد جو بچ جاتا ہے، ایسے سپوز بالٹی میں بچ جاتا ہے، ضرور اس میں چھینٹیں بھی جاتی ہوں گی غسل کے بعد، تو وہ جی پانی استعمال کرنا غسل کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی کسی عورت نے غسل کیا اور کچھ پانی بچ گیا، پھر مرد غسل کر رہا ہے یا مرد نے غسل کیا کچھ پانی بچ گیا، اس کے بعد وہ عورت غسل کر رہی ہے، تو وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس کی تفصیل انشاءاللہ یہ کل سے جو آگے باب شروع ہو رہے ہیں نا تو اس میں تفصیل سے انشاءاللہ یہ مسئلہ آ جائے گا. بہرحال کر سکتے ہیں لیکن تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی کہ اس میں البتہ چند شرائط ہیں تو وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گی. جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ.